حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے درد اور غم وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ ہر دم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا علاءالدین چشتی مدد کنیا علاءالدین چشتی مدد کنیا علاءالدین چشتی یا مرشدی برحق قابل احترام علماء ذویل احترام حفاظ کرام حاضر بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد شادی کے موقع پر ہو رہا ہے اور ہم اور آپ اسی بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دری والا فیملی اینڈ سنس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، شادی کی بھی اور شادی میں اس محفل ذکر مصطفیٰ کی بھی۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج محفل کا رنگ ایک عجیب ڈھنگ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر مرتبہ جلسے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی مضمون پر ہم مجبور ہوتے ہیں۔ جیسے محرم ہے تو محرم کے علاوہ کیا بیان کر سکتے ہیں، میلاد النبی ہے تو میلاد کی باتیں، چونکہ آج ہم کو یوں سمجھیے کہ پورا پاور پلے ملا ہوا ہے، سارے فیلڈر نزدیک آ چکے ہیں، باؤنڈری خالی ہے، کہیں چوکا کہیں چھکا لگانے کا پورا موقع ہے، اس لحاظ ہم جانے نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا ہے کس بولر کیا بننے والی ہے۔ موسم چونکہ اب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اس موقع پہ بولنے کا کچھ آزادی ملتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے باہر نہیں، کچھ آزاد خیال سے ہم بولیں گے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری تقریر جو سن چکے ہیں آپ سوچیں گے، یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ آج مولانا کچھ ڈھنگ میں بولتے ہیں، کیونکہ ایک الگ انداز ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا، وہ موقع جیسا مال۔ اب شادی کے موقع پر میت کی تقریر تو ہوگی نہیں، اور جہاں میت کی تقریر وہاں کوئی شادی کی تقریر کر تو بجائے نیت کے جھوٹے کھا کے جائے، تو ایسا ہوتا ہے۔ شادی کا موقع ہے تو کچھ باتیں ایسی بھی کی جائے گی جس میں آپ کا دل بھی خوش ہوگا، آپ کو خیالات بھی تزکیہ پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ لطف اندوز بھی ہوگے۔ اور بہت اچھا انہوں نے انصاف کیا ہے کہ سامعین کو پردے کے اندر رکھا ہے اور ہم کو کھلے میدان میں رکھا ہے۔ چاروں طرف سے ہواؤں سے مقابلہ، نیچے سے تو اور تھوڑا آرام تھا، لیکن اوپر بٹھا کے اور بالکل مکمل ہمیں کھلا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی بات عرض کرنی ہے، اور عجیب انصاف ہے دیکھیے قدرت کا، موسم بھی اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ نہ انصافی نہیں، ٹھنڈی ہو تو پتلوں سے برداشت نہیں اور گرمی ہو تو موٹوں سے برداشت نہیں۔ اتفاق سے ہم پتلے بھی ہیں اور ٹھنڈی کا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمارے دلہے میں کیا نام ہے؟ کلیم صاحب، محمد کلیم، کہاں بیٹھے ہو؟ ارے بھائی ادھر آ جاؤ تھوڑی دیر، کیونکہ ان کی شادی ہے، اور شادی میں آپ جانتے ہیں کہ صحرا پہناتے ہیں تو 2-3 دن بعد صحرا پہنیں گے، لیکن ہم ان کو آج نظم کا صحرا پیش کریں گے شادی کے تحفے پر۔ یہ اصول ہے ہمارے بزرگوں کا، شادی کے موقع پر صحرا پیش کرتے ہیں۔ تو میں چند بند پیش کروں گا اس تعلق سے، تاکہ میری جو آنے اور محبت کا جو حق ہے وہ میں گلدستہ پیش کر دوں، کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا تحفہ لے کر آتا ہے۔ میں دور سے آیا ہوں، ٹھنڈی ہوا کھاتا آیا ہوں، اور تمہاری شادی میں سہرے کے پھول لایا ہوں۔ تو وہ پھول میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم شب اسرا کے دلہا، بزم جنت کے نوشا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لو۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج کی محفل جس انداز سے ہے اسی انداز سے یہ صحرا ہے، سماعت کریں۔ ہم دے رب نعت نبی میں، ہم دے رب نعت نبی میں، مدح خاص سہرے کے پھول۔ چونکہ
چونکہ آج جو صحرا پڑھا جا رہا ہے، جس کی شادی ہوئی ہے، حمد بھی پڑے گی اور نعت بھی پڑے گی، تو اس ڈھنگ سے یہ صحرا ہے، سماعت کریں۔ حمد رب نعت نبی میں مدح خواں صحرے کے پھول، حمد رب نعت نبی میں مدح خواں صحرے کے پھول، بزم شادی میں بنے ہیں مہمان یہ صحرے کے پھول، بزم شادی میں بنے ہیں مہمان یہ صحرے کے پھول، آج کلیم کے سر پر جاؤ پیشہ صحرے کے پھول، آج کلیم کے سر پر جاؤ پیشہ صحرے کے پھول، گنجا گنجا نور و نکہت میں نہاں صحرے کے پھول، بزم شادی میں بنے ہیں مہمان یہ صحرے کے پھول، اور جگمگاتا ہے سرے دلہا پہ یہ پھولوں کا تاج، جگمگاتا ہے سرے دلہا پہ یہ پھولوں کا تاج، مرحبا برسا رہا ہے آسمان صحرے کے پھول، مرحبا برسا رہا ہے آسمان صحرے کے پھول۔ اور پورے خاندان والے حضرات سماعت فرمائیں اس شعر کو۔ ماں باپ بھائی بہن کی آرزو پوری ہوئی، باپ ماں بھائی بہن کی آرزو پوری ہوئی، ہو مبارک سب کو اہل خاندان صحرے کے پھول، ہو مبارک سب کو اہل خاندان صحرے کے پھول۔ اور آخری شعر میں خصوصاً ہمارے دلہے میاں محمد کریم کو نظر کر رہا ہوں، پورے میری فیملی کے ممبر حضرات کو، کہ ایسا دکھ اپنی دعا ہے خوش رہے دلہا دلہن، ایسا دکھ اپنی دعا ہے خوش رہے دلہا دلہن، حشر تک یا رب رہے تازہ جوان صحرے کے پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، اے صادق اپنی تو دعا ہے خوش رہے دلہا دلہن، تا حشر یا رب رہے تازہ جوان صحرے کے پھول، بزم شادی میں بنے ہیں مہمان یہ صحرے کے پھول۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک مبارک سلام کریں آپ، جزاک اللہ خیر۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آتا۔ انداز دیکھیے قرآن، جو تمہیں پسند آتا۔ ایک طرف کو یہ اللہ کا حکم ہے
دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا اور فرما کر ارشاد فرمانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت کو نہ اپنائے وہ مجھ سے نہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، حکم کے اعتبار سے یہ خدا کا حکم ہے، اور جب عمل کرے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو خدا کے حکم پر بھی عمل کرتا ہے اور رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے۔ اب سنیے، کچھ حضرات اس کو عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نکاح تو سنت ہے، جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت ہے، عصر میں 4 رکعت سنت ہے، عشاء میں 4 رکعت سنت، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، ایسے نکاح کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ ان کا ذہن ذرا صاف رکھیں، یہ نکاح وہ سنت جو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی نہیں ہے۔ نکاح سنت بمانا عمل ہے کہ آپ جب عمل کریں گے تو سنت رسول اللہ کی ہوگی، ورنہ نکاح شریعت کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے نکاح کبھی فرض ہے، نکاح کبھی واجب ہے، نکاح کبھی سنت ہے، نکاح کبھی مستحب ہے، نکاح کبھی حرام ہے، نکاح کبھی مکروہ ہے۔ نکاح کے پرکار یہ ہیں۔ نکاح سنت کا معنی یہ نہیں کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، پوری زندگی آوارہ گزار دیں، نہیں۔ شریعت نے نکاح سنت اس معنی کر کے کیا کہ حضور نے کیا ہے، آپ اگر کرو گے تو یہ حضور کی سنت پر عمل ہوگا، اور جتنی حضور کی سنت پر عمل کرنے کی حدیثیں ہیں اور قرآن میں جو آیتیں ہیں اور جتنی فضیلتیں ہیں وہ نکاح کرنے والے کو بھی مل جائے گا، یہ معنی کر کے سنت ہے۔ تو اب سنیے نکاح کب ہوتا ہے سنت؟ نکاح اس اعتدال کی حالت میں کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ بالکل اگر نکاح کرنے پر قادر ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی جنسیاتی طاقت بھی ہے، شادی کرنے کے بعد بیوی کو پالنے کی ہمت بھی ہے، اور بعد میں جب فیملی بڑھے تو ان کو بھی کھلانے کی طاقت ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا یہ اعتدال ہے، یعنی درمیانی معاملہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، ایسے عالم میں اس پر نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت بھی، مالی طاقت بھی، عورت کا حق ادا کرنے کی ہر حیثیت سے طاقت ہے، اور اگر اس کو اندیشہ ہے، اندیشہ، ڈر کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کر بیٹھے گا، ایسے انسان پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر شادی کی بالکل طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، عورت کا حق ادا کرنے کی بالکل طاقت ہے، لیکن یہ یقین ہے، اندیشہ نہیں، اندیشہ کا معنی ہو بھی جائے نہ بھی ہو، دونوں پاسبل ہو، لیکن یقین کا معنی ہو ہی جائے گا۔ اگر بالکل پکا یقین ہو جائے کہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ ہو ہی جائے گا، تو ایسے مسلمان پر شادی کرنا فرض، نہیں کرے گا تو گنہگار۔ سنت کا مطلب یہ نہ سمجھے جیسے آپ نے سمجھ رکھا ہے، یہاں سنت اگر آپ شادی کریں گے، فرض ہے تو کریں گے، ادا کرنے پر رسول اللہ کی سنت کا بھی ثواب ملے گا اور فرض ادا کرنے کا بھی ثواب۔ جیسے نماز فرض ہے لیکن نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے، ناک کے نیچے باندھنا سنت ہے، اس طریقے سے دوسرے جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پوری رسول اللہ کی سنت ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ بس ایسے ہی شریعت کا مسئلہ ہے، شادی کرنا سنت ہے لیکن اس کے حکم ہے، کسی پر فرض، کسی پر واجب۔ اب سنیے، اگر کسی کے پاس طاقت نہیں، یہ اندیشہ ہے کہ شادی کریں گے، جب مولوی صاحب کہیں گے قبول کیا تو قبول تو کر لیں گے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس قبول میں کیا کیا قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کہا فلاں کی لڑکی کے ساتھ نکاح قبول ہے، قبول ہے، بہت زور سے میں نے قبول کیا، لیکن آپ جانتے ہیں اس قبول میں کیا ہے؟ گیہوں کی بوری لاؤ گے قبول ہے، چاول لاؤ گے قبول ہے، تیل لاؤ گے قبول ہے، بچے پیدا ہوں گے تو خرچ اٹھاؤ گے قبول ہے،
بیوی کا اخراجات نکالو گے قبول ہے، یہ ایک قبول کر کے بہت اسپیڈ میں نے قبول کیا کہہ دیتے ہیں، ارے پوری زندگی کا قبول ہے، یہ پوری زندگی قبول آپ کو کی جا رہی ہے، یہ تو بہت اسپیڈ میں بولے میں نے قبول کیا۔ یہ قبول میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو کسی کو ڈر ہو، اندیشہ کہ قبول کر لینے کے بعد، شادی کر لینے کے بعد پھر عورت کو حق نہیں دے سکے گا، اس کا مالی حق یا اس کا خواہشاتی حق وہ ادا نہ کر سکے گا، یہ اندیشہ ہو تو اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ کسی کی زندگی کا سوال، کسی کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، آپ اس کو گھر تو لائے ہیں اور آخر میں گھر میں لانے کے بعد آپ کھلاؤ گے نہیں تو کسی کی بیٹی دکھ سے مر جائے گی۔ شریعت نے کس قدر اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ آج کل اسلام کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بڑا بڑی کا مقام نہیں دیا، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، بے وقوفو، اسلام نے عورتوں کو مردوں سے بڑا بڑی نہیں، مردوں سے 3 گنا اونچا درجہ دیا۔ دیکھیے تو صحیح کس قدر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو صرف اندیشہ ہے، خوف، یعنی پاسبل بھی نو پاسبل، شک بھی ہے اشک بھی ہے، ہو بھی سکتا کسی کو ایسا ڈر ہو کہ شادی کرنے کے بعد میں عورت کا حق ادا نہ کر سکوں گا، اس کا نان و نفقہ نہیں اٹھا سکوں گا، نہ اسے کھلا سکوں گا، جو حق میرے ذمہ ایک شوہر کے حیثیت سے ہے وہ پورا نہ کر سکوں گا، تو ایسے کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور جس کو یقین ہو جائے پکا، یعنی پاسبل، شک کے جس کو بالکل پکا یقین ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد اپنی عورت کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، یقین ہو جائے تو ایسے کو نکاح کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اپنی من مانی کر کے دلہن کو تو گھر میں لے آئے گا، لیکن جب کھانا نہ ہوگا تو بیچاری بھوکے مرے گی، بچوں کی پرورش صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا تو وہ آوارہ ہو جائیں گے۔ اسلام نے حدود قائم کی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے نوجوانو یا معاشر الشباب، اے نوجوانو تم سے جہاں تک ہو سکے نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح بے حیائی سے بچا لیتا ہے، اور جس میں یہ طاقت نہ ہو وہ کسی کی زندگی برباد نہ کرے، وہ روزے رکھ لیا کریں، اس لیے کہ روزے شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا، نفس کی خواہشات کو مٹاتا ہے روزہ، تو جس کے اندر طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، طاقت نہ ہو کر بھی کسی کو گھر لا کر مجبور نہ کرے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ دوستو اور عزیزو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نکاح کا حکم دیا، اللہ نے بھی نکاح کا حکم دیا۔ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر کہ اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دی۔ 4 نکاح کا بعض لوگ تو کہتے ہیں حکم دیا، حکم دینا اور ہے، اجازت دینا اور ہے۔ میں حافظ صاحب کو کہوں کہ حافظ صاحب آپ پانی پلائیے تو یہ حکم ہے، اور میں کہوں کہ حافظ صاحب آپ چاہے تو پانی پلائیے، چاہے تو چائے پلائیے، اور چاہے تو زہر پلائیے، تو یہ اجازت ہے، اب جو چاہے وہ پلائے۔ شریعت اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں۔ شریعت نے کہا نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 سے 3 سے 4 سے، یہ حد ہے آپ کی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے 4 نکاح کا حکم دیا۔ پہلی بات تو حکم نہیں دیا ہے، اجازت دی، انومتی کس لیے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ پھر شرط کیا لگائی؟ تمہیں عورتیں پسند آئے تو نکاح کرو، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، لیکن شرط کیا ہے؟ سب میں انصاف ہونا چاہیے، بڑا بڑی دونوں کے اندر درمیانی چال ہونی چاہیے۔ ایک کو اگر 500 کا جوڑا دلاتے ہو تو دوسرے کو بھی 500 کا، ایک کو اگر چکن تندوری کھلاؤ تو دوسرے کو بھی چکن تندوری۔ قرآن اور حدیث اور اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ تم 2 نکاح کر کے لاؤ، ایک کو تندوری کھلاؤ اور دوسرے کو بیگن بھٹا کھلاؤ، ایک کو 500 کا سوٹ دلاؤ اور دوسرے کو 150 والا دلاؤ، نہیں، جتنا اس کو دلاؤ اتنا اس کو، جو وہ اس کو کھلاؤ اتنا اس کو کھلاؤ، جس مکان میں اس کو رکھو ایسے ہی مکان میں اس کو رکھو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو
تو تم دوسری کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہے ان خفتم اللہ تعدلوا، یہ قرآن کی آیت ہے، چار نکاح کا تو سناتے ہو، یہ کیوں نہیں سناتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم دو بیویوں میں انصاف نہ کر سکو گے فواحدہ، تو تمہارے لیے کافی ہے، دوسرے کا سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا کہ دوسری شادی کروں گا۔ اگر کرنے کا ادھیکار دیا تو حق کے ساتھ کہ دونوں میں بالکل انصاف ہوگا، تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کیا تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ اسلام نے شریعت میں رعایت کی ہے، اور اس کی کئی وجہیں ہیں، کہیں کارن ہے، کہیں اس کی مصلحتیں ہیں۔ جیسے ہندو مذہب ہے، اب تو چونکہ وہ بھی اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے، ورنہ ہندو مذہب کا قانون یہ ہے کہ ایک بار جس سے شادی کر لی بس ختم ہو گیا، 7 پھیرے پھر لینے کے بعد نہ تم اس کو چھٹی کر سکتے ہو، نہ طلاق دے سکتے ہو، نہ فارغتی دے سکتے ہو، نہ دوسری کر سکتے ہو۔ لیکن اسلام نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ 2 راستے میں دکھا رہا ہوں، دیکھیں قرآن اور حدیث میں اسلام کے احکام بیان کر رہا ہوں کہ اسلام کتنا پوتر مذہب ہے۔ ایک بیوی سے آپ نے شادی کیا، ایک عورت نے کسی مرد سے شادی کی، اب شادی کے بعد ملن ہوتا ہے تبھی تو آدمی پہچانتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ ارے اتنے نکھٹ میے بھی ہوتے ہیں اور اتنی ٹیڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے تو کچھ معاملہ نہیں تھا، جب ساتھ میں آئے 2-4 سال 3-4 سال 5 سال کے بعد اب پتا چلا کہ یہ تو بہت کنجوس ہے، بڑا مکھی چوس ہے، پھر ادھر پتا چلتا ہے کہ تو بہت ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، کوئی بات سنتی نہیں ہے۔ اب کہیں نہ کہیں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو یہ پسند ہے نہ اس کو وہ پسند ہے، اگر ان کے مذہب کے مطابق ہو تو جیسی بھی ہو گلے لٹکا کے گھومے، یا جیسا بھی ہو گلے لٹکا کے گھومے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام نے کہا اگر تمہاری ان بنت ہو جائے محبت سے ایک دوسرے کو سمجھا لو، اور اگر تم طے ہو جاؤ تو ٹھیک، نہیں تمہیں بنتی ہے تو پھر راضی خوشی چھوٹے ہو جاؤ، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں۔ دیکھیے قرآن میں کہہ رہا ہوں، قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، قرآن اس انداز سے بیان کیا ہے، لڑنا جھگڑنا تکلیف دینے کے لیے اس کو جھوٹا نہ کرو، محبت سے اسے چھوڑو، وہ اپنے راستے تم اپنے راستے۔ اور اس کا طریقہ بیان کیا کہ ایک طہور میں اس عورت اپنا پیریڈ جب ختم کر لے تو اس کو ایک طلاق دے دو، پھر اس کو چھوڑ دو، اس کی عدت اس کی جو مہلت ہے 3 پیریڈ کی، وہاں تک میں ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، وہ معافی مانگ لے، یا تمہارا دل نرم ہو جائے تو پھر واپس لوٹا دو، نکاح کی کوئی صورت نہیں۔ اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، 2 مرتبہ میں آپ لا سکتے ہیں۔ سنیے، اسلام کے جتنے بھی قانون آئے نا وہ سب بوڑھے قانون کو مٹانے کے لیے۔ عرب کا قانون کیا تھا؟ عربستان کے اندر ایک تو عورتوں کی کوئی پابندی نہیں تھی، ایک مرد کوئی 10 عورتوں سے، کوئی 20 عورتیں، کوئی 30 عورتیں رکھتا تھا۔ قرآن نے سب سے پہلے آ کر ان کی پابندی ختم کی، ان کے حد بندی کر کے اور کہا بس 25-30 کو کھلواڑ نہ کرے، اگر تمہیں شادی کی اتنی ضرورت ہو تو 4 ہی رکھو، اسے زیادہ نہیں۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اسلام نے زیادہ نکاحوں کی اجازت دی کہ زیادہ نکاحوں سے روک دیا؟ 50 عورتیں ہیں عربوں کی تاریخ میں، اسلام نے سب کو روکا اور کہا نہیں، پابندی لگا دی، کرنی ہے تو صرف 4 تک کی اجازت، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اور وہ بھی انصاف کے ساتھ مصلحتیں یہ ہیں، جیسے کہ ایک تو یہ کہ کر لی شادی اور پھر نہیں بھائی تو اب پھر دوسری شادی کر لی۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بھی آئی جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا نسب چلے، میرا کٹمب چلے، قبیلہ چلے، اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو کیا بغیر کٹمب کے رہ جائے، اب بغیر بیٹے کے رہ جائے؟ تو شریعت نے کہا دوسری شادی کیجئے، اور دوسری عورت کی قسمت میں اگر اولاد ہے تو آپ اس سے اپنا نسب چلائیے۔ یہ ایک راستہ نکالا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ ایسا اگر ہوا کہ دوسری کی قسمت میں بھی نہیں تو آپ تیسری کیجئے، یہ ایک مصلحت ہے۔ ان کے مذہب کی طرح اگر پابندی لگا دی جائے کہ آپ نہ کیجئے تو آپ بغیر بیٹے کی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اسلام نے مجبور نہیں کیا انسان کو، جتنے انسان کی سہولتیں تھی سب اسلام نے آ کر دی۔ تو عرب کا ایک تو قانون یہ تھا کہ کوئی پابندی نہیں تھی نکاح کی، 15-20 جتنے کرتے، اسلام نے سب سے پہلے روک لگا دی، خبردار 4 سے زیادہ نہیں کریں گے، صرف 4، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر ایک عجیب مسئلہ ہے طلاق کا، طلاق دیتے، طلاق، پھر اس کے بعد 3 پیریڈ گزرنے سے پہلے کہ چلو میری نکاح میں نے واپس لے لیا، پھر جب ان کی بگڑتی تو پھر طلاق دیتے، یعنی حیران و پریشان عورتوں کو کرتے رہتے، جب ان کا دماغ خراب ہوتا طلاق دیتے، ستاتے اور پھر نکاح میں لیتے، بیچاری عورت کچھ نہیں کر پاتی، یعنی عورت کو بالکل کھلونا بناتے۔ اسلام نے کہا یہ بھی رسم ختم کرو، الطلاق مرتان، صرف 2 مرتبہ کا چانس تمہیں دیا جائے گا، الطلاق مرتان، تم نے کہا طلاق، چلو ایک چانس ابھی باقی ہے تم واپس لے لو،
اپنا پیریڈ 3 پیریڈ ختم ہونے سے پہلے واپس نکاح میں لوٹا لو، نکاح کی ضرورت نہیں، عورت تمہاری ہوگی، 2 گواہ بنا لو کہ میں نے نکاح میں کر لیا۔ پھر تم نے اگر تمہارا دماغ خراب ہو، جھگڑا ہو، کر دیا طلاق، تو 2 مرتبہ کا چانس ہے تمہارے پاس۔ اب تم چاہو کہ اس کو بیچاری کو ایسے ہی ڈانٹتے رہے، بار بار دھمکاتے رہے، تیسری بار خبردار تم نے طلاق بولا تو ہمیشہ کے نکاح سے باہر، پھر تمہیں کوئی چانس نہیں۔ 2 چانس اسلام نے دیے، 2 مرتبہ اگر کسی نے طلاق کی تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اتنا کہتے 2 گواہ کو بلا کے کہ میں نے اپنی عورت کو نکاح میں لے لی، یہ طلاق رجعی ہے۔ تو اسلام نے بری رسمیں ختم کی، وہاں 50 100 500 طلاقیں تھی، سب ختم کر دے اسلام۔ 2 مرتبہ کا چانس ہوگا، اس کے اندر یہ بھی دیکھیے شریعت نے کیسا لحاظ رکھا ہے۔ 3 پیریڈ کا مقام، دل کبھی عورت کا نرم ہو جائے، معافی مانگ لے، تمہاری توبہ قبول کر لے تو تم واپس، یا تمہارا دل بھر آئے تم اس کو واپس لوٹا دو، اگر پھر نہیں سدھری تو 1 موقع اور دے گے، تم 1 اور طلاق دے، پھر 3 پیریڈ گزرنے سے پہلے بھی ان کو لے سکتے ہو، اگر نہیں 3 پیریڈ گزر جائیں گے اور خود بخود نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ یہ اسلامی رستے ہیں، اسلام جو آیا ہے وہ اصل میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر ان کے مذہب کے مطابق چلے تو زندگی بھر ایسے کو لٹک کے لے چلو۔ اب مانو کہ کچھ عورتیں تیز مزاج ہوتی ہیں تو کچھ مت تیز مزاج ہوتے ہیں، اب 5 ہاتھ کی انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی ہیں، کبھی طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہیں کیونکہ عورت کا مزاج صحیح ہے، اور کبھی عورت تو صحیح ہوتی ہے لیکن مرد کا مزاج صحیح نہیں ہے، تو اب عورت کیا کرے؟ کیونکہ عورت کو طلاق کا ادھیکار نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام نے کتنا اچھا کیا ہے، اگر عورت کو ادھیکار دیا جاتا ہے تو دن میں 5 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ غصے میں ہوتی ہیں، دل کا چھوٹا ہوتا ہے، نہ کہ سلطل ہوتی ہے۔ دیکھیے اس لیے الرجال قوامون علی النساء کا اللہ ہے، مرد جو ہے وہ گھر کے سردار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل کبھی ہوتی ہے، مرد جو ہوتا ہے اس کا سینہ مضبوط ہوتا ہے، عورت کا سینہ، عورت کا دل جو بہت کمزور ہے، بات پہ آنسو نکل جاتے ہیں، تو معاملے پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں طلاق کا پاور نہیں ہے، وہ 50 مرتبہ سے 500 مرتبہ بھی ہمیں طلاق بولے تو طلاق نہیں ہوگی، مرد بولے نہیں جب تک۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کسی کا شوہری بد مزاج نکلا اور بالکل اکھا، تو اب عورت کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کو بھی راستہ دیا، اگرچہ تمہارے پاس ادھیکار نہیں ہے لیکن راستہ ہے، راستہ کہتے ہیں خلا۔ قرآن میں اس کا بھی بیان ہے، قرآن کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں اس کا بھی بیان ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ مرد شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے اور عورت پریشان ہو کے اس کو چاہتی ہے کہ میں اسے عزت دوں، لیکن طلاق وہ نہیں دے سکتی ہے، وہ تو جی چاہتا ہے کہ بار بار طلاق بول دوں اس کو، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو ادھیکار نہیں دیا ہے لیکن شوہر بھی نہیں دیتا ہے، تو ایک راستہ ہے خلا۔ خلا مانے سمجھوتا، عورت کے گھر والے آئے، شوہر کے گھر والوں سے ملاقات کر اور کہہ دے میں 2-3 لاکھ روپے دیتا ہوں، میری بیٹی کو چھٹا کرا، اس کو کہتے ہیں کھلا۔ یہ کھلا ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ اب عورت کے گھر والے، عورت خود چل کے مانگ رہی ہے، طلاق نہیں، یہ کھلا ہے۔ اب عورت جب مانگے گی تو کچھ دے دے، جو اس نے مہر دی واپس دے دے، یا جو اس نے سونا چاندی دیا تھا وہ واپس دے دے کہ لو بھائی تم نے دیا تھا وہ دے دیا، اوپر سے 1-2 لاکھ یا جو بھی آپ مانگتے ہیں جتنا مقرر ہو دے کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اگر شوہر راضی ہو گیا تو عورت طلاق بائن میں ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ ہے راستہ، یہ اسلام کے راستے ہیں۔ اسلام نے جتنے بھی قانون بنائے ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے بنائے ہیں، انسان کی سہولت کے لیے بنائے ہیں۔ میرے دوست اور عزیزوں، تو یہ نکاح بھی اسلامی نظام ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے اسلام میں نکاح، کیا آپ حیران ہو جاؤ گے اس کے سن کر کہ اتنا بڑا اونچا مقام ہے نکاح، اتنی بڑی عبادت ہے نکاح، کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جب کوئی عبادت ہمارے باپ آدم نے نہیں کی تھی، سب سے پہلی عبادت نکاح کی۔ جنت میں چونکہ عبادت کا مقام نہیں ہے، جنت تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، جزا پاؤ گے جنت میں، وہاں تو آرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام کا ہوا وہ حضرت حوا سے نکاح۔ دوستو نماز زمین پر، روزے زمین پر، حج زمین پر، لیکن قربان جائیے نکاح ایسی عبادت ہے جس کی شروعات جنت سے ہوئی، جس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جنت سے ہوئی، جنت میں نکاح ہوا، سبحان اللہ، جنت سے نکاح ہوا۔ نکاح کی شروعات ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا۔
نکاح جنت سے شروع ہوا. کتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ دنیاوی، یہ زمینی عبادت نہیں بلکہ جنتی عبادت ہے. اور سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اور نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اور مہر میں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھوایا. نکاح ہو گیا. حضرت آدم زمین پر آئے، حضرت حوا بھی زمین پر آئی، ہم سب پیدا ہوئے، دنیا آپ دیکھ رہے ہیں. تو نکاح جنت سے اس کی شروعات ہوئی. اکثر نبیوں نے نکاح پڑھا، ہمارے نبی نے بھی نکاح پڑھا. آپ نے اپنے نواسوں کا بھی نکاح، اپنی بیٹی کا بھی نکاح کیا، اپنی بیٹی کو بھی کسی کے گھر بھیجا اور دنیا کو یہ بتایا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ مفہوم حدیث لمبا ہے میں مختصر یہ کہہ دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر اچھی جگہ اس کا رشتہ کر کے شادی کر دے تو اس کے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک لڑکی ہو تو، دو ہو تو سبحان اللہ، تین ہو تو اور سبحان اللہ، اور چار ہو تو اور سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی چار بیٹیاں اور چاروں کو میرے مصطفیٰ نے بہت بہترین مقام پر دیا. ایک تو آپ جانتے ہیں حضرت علی کے ساتھ، دو حضرت عثمان غنی کے ساتھ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو نکاح ایک اہم عبادت ہے، اہم، کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کا حکم کیا، نبی نے اس پر عمل کیا، جنت سے اس کی شروعات ہوئی. اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کی شروعات جنت سے ہوئی، جنت سے. اب دنیا میں اس نکاح کو حکم دیا گیا نکاح کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے، انسان پھیلے اور میری عبادت کرے. اور چونکہ انسان کے بقا کے لیے، انسان کی بقا کے لیے مرد عورت کا ملنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو نکاح کا نام دیا. نکاح کئی نیتوں سے کیا جا سکتا ہے، نکاح کرنے کی کئی نیتیں، لیکن سب سے بہتر نیت یہی ہے کہ میں نکاح اس لیے کروں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو اور اس سے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق پیدا ہو اور اللہ کی عبادت کرے. تو یقین مانو جب تک تمہاری اولاد کی سانسیں چلتی رہے گی تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس نکاح کو رکھا اس لیے ہے تاکہ انسان کی بقا ہو، انسان بنے، انسان پیدا ہوتے رہے. میرے دوست اور عزیزوں، یہ وہ عظیم عبادت نکاح ہے. اب آپ سمجھیے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، عبادتیں بہت ساری کرتے ہیں. اب تھوڑا سیمپل سا میں ایگزامپل اور اداہرن دوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے کہ ہم سب سمجھ جائیں. پہلے تو دیکھیے عبادت، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، حج پڑھنے جاتے ہیں. اب کوئی نمازی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، پھر وضو تیار کرے اور گئے محلے والے سے چلو میرے بھائیوں بینڈ لے آؤ، نوجوانوں ڈسکو کرو، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے کہ شیطانی ہے؟ ارے نماز پڑھنے عبادت کرنے جا رہا ہے کہ شیطان کو راضی کرنے جا رہا ہے؟ کوئی حاجی صاحب حج کے لیے جائیں، اعلان کر دیا ہم حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ہم نے ڈی جے منگوایا ہے، وہاں ڈسکو ہوگا، آپ ڈسکو کے ساتھ مجھے روانہ کریں. تو پورے گاؤں والے پھولوں کا ہار پہنانے کی بجائے جوتوں کا ہار پہنائیں گے. لعنت ہو ایسے پر، اللہ کے گھر جا رہا ہے ڈسکو بجاتے بجاتے، ناچتے ناچتے. ارے کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے عبادت ادا کرنے کیسے جایا جاتا ہے. دوسری مثال سمجھیے، آپ اپنا مکان بناتے ہیں، بہت سارے مکان بنے ہیں، ہم نے اینٹیں بھی رکھی اور افتتاح بھی کیے، ادگھاٹن بھی کیے. آپ دکان قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈسکو والے کو بلا کے نچواتے ہیں، ڈی جے بجواتے ہیں. کیا کسی بیڑ والے کو بلا کے آپ ڈسکو کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نیا گھر ہے، یہ نئی دکان ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، دعا مانگی جائے گی. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ڈسکو ڈانس کیا، اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو جائے گی اور گھر کی ساری برکت چلی جائے گی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں. میں بہت سیدھی سیدھی سوال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکل سلیم دے اور آپ سمجھدار ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک معمولی دکان، ایک معمولی گھر، ہم جب اس کی افتتاح کرتے ہیں، ہم کس کی شروعات کرتے ہیں، تو ہم ڈسکو ڈانس سے نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، گھر کی ساری برکتیں چلی جائیں گی. تو ہم نے نکاح کو کیا دکان سے بھی کم سمجھ رکھا؟
کیا مکان سے بھی کم سمجھ رکھا ہے؟ ارے نکاح کوئی معمولی نہیں، قیامت تک کی تو آنے والی نسلوں کا اٹھگاٹن ہے۔ قیامت تک کی ایک نسل جو پیدا ہونے والی ہے اس کا افتتاح ہے، اٹھگاٹن ہے۔ ارے جب تو تیری دکان کے اٹھگاٹن میں ناچ نہیں کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، برکت چلی جائے گی، تو اپنے بیٹے کی اس قیامت تک کی نسل کے اٹھگاٹن میں اگر ناچ گانے کرے گا تو کیا اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ کیا اللہ کی رحمتیں نہیں اٹھ جائیں گی؟ کیا اللہ کی برکتیں نہیں چلی جائے گی؟ یاد رکھو، جس چیز کی بنیاد اللہ کو ناراض کر کے رکھی گئی ہو اس سے کبھی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سب کی اولاد سلامت رکھیں، لیکن اگر ایسے نکاح کیا ہے اللہ کو ناراض کر کر کے، مصطفیٰ کی ناراضگی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور پھر ہم امید رکھیں کہ یہ جو اٹھگاٹن ہوا ہے جس نسل کا، اس نسل میں سب ہمارے فرما بردار ہو، اور جب تو اللہ کا فرما بردار نہیں رہا، تو نے رسول اللہ کی حیا نہیں کی ہے، تو تیری اولاد تیری کیا حیا ہے؟ اکثر والدین، اکثر بچوں کی جو نافرمان پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کا خیال نہیں رکھا ہے، تو یہ اولاد ہمارا خیال نہیں رکھا۔ میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان کو اور سارے ان لوگوں کو جو ایسی محفلیں سجا کر، ایسی محفلیں شادی میں سجا کر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دھوم دھام سے شادی ہو، پرگیم بجے، پارٹی آئے، ڈسکو ڈانس ہو، لوگ کہیں کہ فلاں مالدار کی شادی ہے، بہت تمہاری شہرت ہو۔ تمہاری شہرت کہاں تک؟ وارا سندھی تک، واگرا تک، دیادہ تک، دیرول تک، لیکن مبارک ہو ان کی شادی کو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو لوگ بھی شادی میں نعت رسول اور اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے شادی کرتے ہیں تو ایسوں کی شادی کی صورت صرف دنیا میں نہیں عرش الہی پر ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا کی شہرت لے جا کر کیا کرو گے؟ شہرت وہ کماؤ جو اللہ کے پاس ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس شادی میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس کی شادی کو بادشاہ اعظم پہ یاد کیا جاتا ہے۔ جس کی شادی میں اللہ کے نغمات میں اللہ کی حمد پڑھی جاتی ہے اس کی شادی کے نغمے عرش مولا پہ گائے جاتے ہیں۔ ان کی شہرت عرش مولا تک ہوتی ہے، ہر فرشتے کی زبان پر ان کی شادی کا زہرا ہوتا ہے۔ ایسے مقدس لوگ ہوتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک عبادت جب ہم کرنے چلے، نماز پڑھنے چلے، روزہ رکھنے چلے، روزہ افطار کرنے چلے، حج کرنے چلے تو ڈسکو ڈانس اور ناچتے کودتے نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ تو نکاح کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ عبادت ہے؟ نکاح کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ عبادت ہے؟ جب ہم ایک عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایسے کیوں جا رہے ہیں جیسے ایک بندہ کو نہیں جانا چاہیے؟ ارے آپ اللہ کے بندے ہیں، ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، ہزاروں سنتوں کا گلا دبا دبا قدم قدم پر سنت رسول کی نافرمانی کرتے کرتے ایک سنت قبیل تو کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ نکاح معمولی عبادت نہیں، یہ ایک تو جنت عبادت، اور جانتے ہو کتنی اہم عبادت ہے؟ حضور فرماتے ہیں العبد اذا تزوج قد استکمل نصف الدین، مشکا شریف کے حدیث سے پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دھرم مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے نکاح کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کو آدھا دھرم کہا گیا ہے، آدھا دین کہا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج یہ سب دھرم میں ہے، دین میں ہے، لیکن نکاح اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو ادا کر لو تو آدھا دین تو تمہارا مکمل ہی ہو گیا، اور باقی کے لیے نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ باقی آدھے میں آتے ہیں۔ تو نکاح اتنی اہم عبادت کہ جس میں آدھا دین رکھا ہو، ہم اس کو اگر اس ڈھنگ سے ادا کریں کہ اللہ ناراض ہو، رسول اللہ ناراض ہو، شیطان خوش ہو، تو پھر آگے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ میرے دوست اور عزیزو، ایک اور اہم بات میں عرض کر دوں، جو آج اکثر شکایتیں کی جاتی کہ اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے دین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شادی ہو، یہ ہمارے حاجی سلیمان بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، سلیمان بھائی نے ایک جگری دوست تھا ان کا جن سے بہت محبت تھی، بہت انہوں نے ہیلپ کیا، تو انہوں نے ان کو ہیلپ کیا تھا، ہر جگہ کام آتے تھے خوشی اور غم میں، لیکن شادی تھی اور کنگولی دینا بھول گئے۔
اب کوئی آدمی ہے کہ جس کو کسی بڑے آدمی نے، مالدار آدمی نے اس کو مکان بنا دیا یا پیسہ دے دیا، احسان کیے، اور شادی کا موقع ہے، اس کو بھی دعوت دینا بھول گیا۔ اب دعوت جب نہیں ملی اور پتا چلا کہ اس کے یہاں شادی اور دعوت نہیں ہے، تو اس کا منہ تو دیکھو 56 کلو کا ہے۔ میرے کو دعوت نہیں تھی، سب کو بلایا، مجھے تو نہیں بلایا۔ اب اگر منانے بھی جاؤ تو خبردار قدم مت رکھنا میرے گھر میں، تو گدار ہے۔ ارے میں نے تیری اتنا ہیلپ کی، اتنی مدد، مجھے ہی بھول گیا، تو مجھے ہی بھول گیا۔ دیا کیا تھا بہت، تو وہ 2000 5000 5 لاکھ کتنے دیے تھے اس نے۔ لیکن ایک بندہ جب کسی پر احسان کرتا ہے، اگر تم اس کی تکیداری نہ کرو، اس کا خیال نہ رکھو، اس کو یاد نہ کرو، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، تجھے دیا بیٹا اللہ نے، تجھے دی بیٹی اللہ نے، شادی کے لیے پیسے دیا اللہ نے، سونا دیا اللہ نے، اور اس کی شادی ہوئی بیٹے کی بیٹی کی، اللہ ہی کو بھول گئے اور ڈسکو میں شیطان کو گھس گیا۔ اب اللہ کو تم بھولے ہو تو کیا اللہ تمہیں چھوڑے گا؟ اب میرے سمجھیے، بہت عام آسان بھاشا میں بولتا ہوں، بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا، بیٹا دیا، بیٹی دی، سامان دیا، سب کچھ دیا، اور یاد چاہیے تھا کہ اس کو کرے جس نے بیٹا دیا ہے، جس نے مال و سامان دیا ہے، اس کی حمد پڑھی جائے، اس کے نبی کے گیت گائے۔ ہم نے ایسا نہ کیا، ہم نے تو شیطان کے نغمے گائے، دھوم مچا دی اس کی، گاتے گاتے خوش کر دیا اس کو۔ اب اللہ کی رحمت نہیں کہے گی کتنا غدار ہے یہ، بیٹا میں نے دیا، پیسہ میں نے دیا، مال میں نے دیا، مکان میں نے دیا، اور اتنی بڑی خوشی کا دن آیا مجھے ہی بھول گیا۔ ارے جب بندہ ناراض ہو سکتا ہے جب تک معمولی رقم دیتا ہے، اللہ نے تجھے جان دی ہے، مال دیا، اولاد، اتنا بڑا احسان کیا، ایسے خوشی کے موقع پر اس کو بھول جاؤ گے تو آگے امید ہے کہ اللہ کی رحمت تم یاد رکھو گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم بھولے تو سمجھ لو کہ تمہیں دنیا سے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر قبول کر لو انشاءاللہ دنیا میں مسلمان کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور یہ 100% یہ آج کل جو نکلے ہیں کمپنیاں اور کہتی ہیں کہ اتنا لوگے تو اتنا % تم کو مل جائے گا، اتنا پیسہ ملے گا، اس میں کبھی دھوکہ بازی ہو سکتی ہے، اس میں فریب ہو سکتا ہے، غداری ہو سکتی ہے، مال جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو کہہ دے اس میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ 100% گارنٹی جس کی دی جا سکتی ہے۔ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں نعمت دیتا جاؤں، تم شکر کرتے جاؤ، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا۔ جس کو چاہے کہ کبھی محتاج نہ ہو، 1000 ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے 2000 دے گا، 2000 ملے تو شکر کر، اللہ تجھے 3000 دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے تم میرا شکر کرتے جاؤ گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اب یہاں کھاتے جاؤ، اسی کو بھولتے جاؤ تو نعمتیں کھا کے بڑھیں، بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نعمتیں کھاتے جاؤ، اس کا شکر ادا کرتے جاؤ تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے تو انشاءاللہ تعالی نکاح میں ہماری اولاد کی بھوشیہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ایک بنیاد رکھی ہم نے۔ آج ہم نے اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی کی تو ایک نسل کی بنیاد ہم نے رکھی، ایک نسل کا ادگھاٹن کیا ہے، قیامت تک اسے نسلیں پھیلے گی، اسے اولاد پھیلے گی۔ میرے دوست عزیزو، برائے مہربانی اپنے اس خاندان کی ابتدا اور بنیاد اور اوپننگ اللہ کو ناراض کر کے نہ کرنا، ورنہ اگر اس کا اوپننگ اللہ کو ناراض کر کے ہوا تو آگے آپ سے وفا کی امید نہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے گھر کو سلامت رکھے۔ اب نکاح ہو گیا تو مردوں پہ عورتوں کے کچھ حق ہیں، عورتوں کے مردوں پہ کچھ حق ہیں، وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیا حق ہے، اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ کس پہ کیا حق ہے۔ مردوں کا حق یہ ہے کہ عورت کا پورا خیال رکھے۔ قرآن مقدس میں آیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیسا سلوک کریں؟ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لِأَہْلِهِ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ خانسا باہر تو بہت اچھے ہیں لیکن اندر خدا جانے کیسے۔ لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے، جو اپنے بیوی کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا اچھا ہوگا۔ سنیے، سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔
یہاں تو بیوی کو 2 روپے دینے نہیں اور باہر ایسے لائن لگاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بہت سکی، یار کیا ہے کہ کھاد کا سکی، جہاں دینا ہے وہاں تو دیتا نہیں ہے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا، سب سے اچھا وہ پہلے اپنا گھر سنبھالو، پھر باہر سخاوت کا ذریعہ بہاؤ۔ پہلے گھر کا جو حق ہے، جو فرض ہے تم پر، اس کو نبھاؤ۔ تو جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا، حضور فرماتے ہیں وہ سب سے اچھا، اور حضور فرماتے ہیں میں تم میں سب سے اچھا، کیونکہ میں اپنے ایک بیوی کے ساتھ سب سے اچھا۔ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ایک انسان کیا گیجٹ ہو گیا، بڑا درجے پہ پہنچا، اس پر پاور دیکھی، نوکرانی سمجھتا ہے بیوی، لیکن حضور سارے نبیوں کے سردار، کائنات کے دلہا، سب کے سردار ہیں، ساری کائنات کے خزانے جس کے ہاتھ میں، لیکن بیویوں کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک ہے۔ دیکھیے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چہیتی بیوی تھی، ہم سب کی ماں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رات دن رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔ آپ ان کو راضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کس قدر محبتاً بڑا تعلق کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ سے کہا چلو عائشہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ اب کہاں عائشہ اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت، ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام، لیکن مصطفیٰ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے گھر کے اندر۔ جب دوڑتے دوڑتے مصطفیٰ آگے نکل گئے تو دیکھا کہ بیوی عائشہ کے چہرہ مسکرانے کی بجائے مرجھا گیا، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ سمجھے کہ تھوڑا نرم دل والی ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو ہوا کہ میں ہار گئی، دوڑ میں مصطفیٰ آگے نکل گئے، میں پیچھے ہو گئی، یعنی میں ریس ہار گئی، میں مقابلہ ہار گئی۔ تو حضرت عائشہ کے چہرے پر کچھ شکن آیا، کچھ غم کے آثار آئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ چلو پھر سے دوڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ چلو پھر سے دوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، حالانکہ میرے مصطفیٰ کے اندر 40 جنتوں کے سردار، جنتوں جتنی طاقت ہے، بڑے بڑے پہلوان کو پچھاڑ سکتے ہیں مصطفیٰ، لیکن جب بیوی کا معاملہ آیا تو حضور پیچھے رہے، عائشہ کو آگے ہو جانے دیا تاکہ کم سے کم میری عائشہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے ایک نبی، وقت کا پیغمبر، نبیوں کا سردار ہے، لیکن اپنی بیوی کا کتنا خیال ہے کہ ایک دوڑ جیسے معمولی معاملے میں بھی بیوی ناراض ہو جائے تو آگے کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ تو کچھ ایسا، گھر میں تو ہم خان صاحب بیوی کے سامنے، اور کچھ بیویاں بھی تو کچھ کم نہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی اپنی حد میں رہے، شوہر کے حق میں رہے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی کے ساتھ انصاف سے معاملہ کرے، جو اس کے حقوق ادا کرے، اور عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ عورت اپنی شوہر کی فرما برداری کرے۔ حضور نے فرمایا شرک کے بعد، سن لی حدیث ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی۔ ہر ماں، ہر عورت ماں بنتی ہے، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن بیوی کی جنت شوہر کی فرما برداری میں۔ اس لیے روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، فرض ہے وہ فرض ہے، نفل روزہ ہے، اللہ کی یاد میں ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن کوئی عورت اگر بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ رکھے تو گنہگار ہو جائے، اور اگر شوہر چاہے کہ نہ رکھے تو عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفلی روزے کی میں بات کروں، فرض کی نہیں، اس لیے کہ فرض تو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل۔ نفل مانے کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو تمہاری اوپر عورتوں پر شوہر کی فرما برداری فرض، تم اس کو چھوڑ کے اللہ کا نفل ادا کرنے جاؤ، اللہ قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول۔ پہلے شوہر کی فرما برداری کر، حکم ہوا شوہر کی اجازت لے، اگر وہ اجازت دے تو روزہ رکھ۔ تو عبادتیں جو فرض ہیں اس میں تو شوہر کی اطاعت نہیں، لیکن جو نفلی عبادتوں میں اس میں بھی شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ میرے دوست ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں، اگر میں کروں تو اس عورت پر کیا حق بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اگر مرد کے بدن میں پیپ ہو، پیپ پڑو، اور تو اپنی زبان سے چاٹ کر بھی صاف کر لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ماں کا حق بڑا اونچا ہے کہ آپ مر جائیں، ماں کا حق بہت اونچا ہے، ویسے ہی عورت کے لیے شوہر کا حق بہت اونچا ہے۔ انصاف اور برابری معاملہ ہے، ہر عورت بڑی ہے، یقیناً بڑی ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔
تو ایسے ہی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، خیال کرے، دونوں آپس میں جب زندگی گزارے تو اس زندگی کے گزارنے میں گاڑی کی ہوا برابر رکھے۔ اب ایک پہیے میں آپ 10 ہوا رکھو گے، دوسرے میں 40، تو گاڑی ادھر کی ادھر ہوتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ گاڑی الٹ جائے گی۔ آپ برابر کے پہیے، برابر کے ٹائر میں ہوا رکھے، دونوں برابر میں چلے۔ ایک اگر شعلہ ہو جائے تو دوسرا پانی بن جائے اور آپ کو بجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ادھر آگ بنے اور ادھر آگ بنے تو پورا گھر جل ہی جائے گا۔ عجیب مسئلہ ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا گھر، ہماری گاڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس۔ لباس کا معنی کیا؟ چھپانا۔ یہ ہم نے پہنا ہے تو ہمارا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو یہ لباس عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ عورت مرد کیا چھپائے، مرد عورت کیا چھپائے۔ اب یہ کوئی تمہاری دیانت داری نہیں کہ پڑوس میں جا کے ارے مارو گھر والوں تو جا، تو تیرا گھر والا ہے تو اس کو کہے کو سناتی، ابھی وہ بھی کبھی باقی نہیں، ارے مارے کی اوشو نہ دی۔ ہاں تو ایسا کہے کو، ایسے بھی ہمارے عورتیں کہیں گی تو ہمارے پیچھے پڑ گیا مولوی، تو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے ہمارے نوجوان بھی، مطلب ارے ماری بائری جانی بہت کم جاتا بھائی، کہے کو تیری بیوی ہے بھائی، اور وہ بھی کچھ کم نہیں رہتا ہے، وہ بھی غلط، تیری جیسی ویسی میری بھی ہے۔ تو ایسا نہ کرو خدا کے واسطے۔ اللہ نے کہا وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس کا کام ہوتا ہے ٹھنڈی ہو تو بدن کی حفاظت کرنا، گرمی ہو تو بدن کی حفاظت کرنا، اور عیب والی چیزوں کو چھپانا۔ تمہارا تم عورت شوہر کا لباس ہو، شوہر عورت کا لباس ہے۔ جب تکلیف پڑے تو عورت لباس بن جائے شوہر کا، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے۔ عورت اب تکلیف پہنچے تو مرد لباس بن کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ گرمی ہو یا ٹھنڈی، لباس بن کر اس کی حفاظت کرے۔ مرد کی عورت حفاظت کرے لباس بن کر گرمی اور ٹھنڈی میں، اور ان کے عیبوں کو چھپائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کو اور مردوں کو ایک دوسروں کا حق اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمپرومائز بہت ضروری ہے، کمپرومائز کریں آپس میں، صلح مشورہ۔ جب یہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے تبھی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ اب ایک میاں ہے بہت اکھڑ دماغ کا، جب بھی گھر میں آتا تو بیوی کہتا ہے بیگم کھانا تیار کر ورنہ پانی گرم کر ورنہ، جب دیکھو تب ڈالے گی۔ یہ اتنا بھائی خان صاحب اور ڈون تھا کہ جب بھی گھر میں آتا بیوی کے ساتھ جھگڑا، اور بس ایسے اے بیوی چل کھانا نکال ورنہ، بستر لگا ورنہ، جوتے نکال ورنہ کرتا تھا۔ ایک دن بیوی کا بھی دماغ گیا کہ یہ ورنہ کو ایک دن ویلن دکھانا ہی پڑے گا۔ اب روٹی بنا ہی رہی تھی اور آ گئے میاں صاحب اور آ کے کہا بیگم پانی گرم کر ورنہ۔ عورت خاموش رہی۔ اب بیلن ہاتھ میں پکڑا، وہ پھر گرم ہوا، اے بیگم پانی گرم کر ورنہ۔ تو بیگم نے دکھایا بیلن اور کہا کیا ورنہ کرتا، آگے بول، ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہ لو۔ بھائی پہلے سے اپنی نیچے رکھی ہو تو کوئی دکھانے کا موقع ملتا، جب بیلن دیکھ کے نیچے رکھ لیا آپ نے تو پہلے سے ہی نیچے کر لی ہوتی کہ محترمہ میری پیاری بیوی پانی گرم کر دو ورنہ مجھے ٹھنڈے پانی سے نہ آنا پڑے، تو جھگڑا ہوتا۔ پہلے تو خان صاحب بنے اور جب بیگم دیکھا تو میم صاحب بن گئے، تو ایسا کہے کو کرا۔ اب بھائی یہ مرد ہیں کہیں گے کہ یہ مول صاحب ہماری اڑاتے ہیں، تو بھئی ہماری ماں بہنیں بھی کچھ کم نہیں۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے، حضور فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی، اس کا خیال رکھو، اسے سیدھا کرو گے تو بھی ٹوٹ جاؤ گی اور ٹیڑھا کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کی پسلی، دیکھیے عورت کی پیدائش، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ایک بیان کروں گا جس میں عورت کیا چیز ہے، اللہ نے کتنی عظیم مخلوق بنائی اس پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ لیکن آج سن لیجیے، چونکہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے عورت کو پیدا کیا، ہماری ماں حوا کو، جو دل کے بالکل قریب ہے۔ دائیں پسلی دل کے بالکل جو نیچے تھی اسی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور جب پسلی نکالی گئی تو آدم کو درد نہیں ہوا۔ فرمایا مفسر نے اگر آدم کو درد ہوتا تو کبھی بھی کسی انسان کے دل میں کسی عورت کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمارے باپ آدم کے دل کے قریب کی پسلی نکال کر اس پسلی سے عورت کو بنایا ہے جو ٹیڑھی، اس پسلی سے بنایا ہے۔ عورت اس قدر دل میں رکھنے کی جگہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہی اس کے دل کے قریب سے، انسان کے مرد کے دل کے قریب کے ہڈی سے بنایا ہے تاکہ عورت ہمیشہ دل میں رہے۔ تو عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ ایک بزرگ تھے تو بہت اللہ والے،
لیکن معاملہ ایسا ہو کہ باہر تو بہت واہ واہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں واہ واہ وہی ہوتی ہے جس کے گھر میں واہ واہ ہوتی ہے۔ باہر تو بہت واہ واہ ہے لیکن گھر میں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو بیچارے بزرگ تھے، ان کی بیوی ذرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں تھا، ہر روز مصلی بچھا کے بجائے عبادت کہاں عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بزرگ مصلی پہ آسمان میں اڑ رہا ہے، گھر آ کے کہنے لگی ارے بہت بزرگ بن کے بیٹھے ہو، جاؤ وہ دیکھو وہ آسمان میں اڑ رہا تھا، ابھی میں نے دیکھا۔ تو بزرگ نے کہا وہ تو میں ہی تھا، تم ہی تھے، تبھی تو وہاں کے اڑ رہے تھے۔ یعنی کہیں نہ کہیں تو نکلنے کا، چھوڑنے کا نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا، اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ صرف وجہ کیا تھی؟ مردوں کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی۔ آخری بات، میری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی بہنیں یہ پیغام میرا قبول کرے اور دل کی گہرائی سے دعا دے اور اس پر عمل کرے۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا، اس کی وجہ کیا؟ شوہر کی نافرمانی۔ کیسی نافرمانی؟ بیچارے کی شادی ہوئی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، ہر خواہش پوری کی، لیکن کسی دن اگر وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے 500 گرام حلوہ لے آنا، اگر نہ لے کے آئے، تم نے کبھی میری بات رکھی ہے؟ کبھی تم نے مجھے اچھا کھلایا ہے؟ کبھی تم نے اچھا پلایا؟ یعنی 99 کروڑ 100 چھوڑ دو تو پوری 99 پہ پانی پھرا دو۔ اس کو کہتے ہیں ناشکری۔ اور اسی ناشکری کی بنیاد پر آقا فرماتے ہیں میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ شوہر اگر آپ کا گھر آئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، مرد کا فرض بنتا ہے کہ عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور دونوں کمپرومائز کر کے جب گرمی ٹھنڈی آئے تو ایک دوسرے کا لباس بن کے تکلیفوں میں ساتھ دے کر اگر محبت کے ساتھ زندگی گزارے تو ہمیں یقین ہے کہ کسی گھر میں بھی کبھی بھی طلاق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کو خوشحال رکھے، ہر میاں اور بیوی میں اتفاق عطا فرمائے، ہر میاں بیوی کو اپنا حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص ہماری جو کلیم بھائی